السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المعز جل جلالہ، المذل جل جلالہ، یہ دونوں صفات ایک ساتھ بیان کی جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت کی نسبت سے صرف المذل کی صفت کا استعمال ادب کے خلاف ہے۔ المعز المذل کہہ کر ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہی عزت عطا کرنے والا ہے اور وہی ذلت دینے والا ہے۔ اگر وہ کسی کو عزت عطا فرما دے تو ساری دنیا مل کر بھی اس کو ذلیل نہیں کر سکتی، اور اگر وہ کسی کو ذلت سے دوچار کر دے تو پھر اسے کہیں عزت نصیب نہیں ہو سکتی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، بحوالہ آل عمران، سورہ آل عمران 26/3۔ یہ ایک دعا کے الفاظ ہیں جو قرآن کریم میں اہل ایمان کو سکھلائی گئی ہے، جس میں ان کی زبان سے یہ الفاظ کہلائے گئے ہیں کہ اللہ رب العزت جسے چاہے عزت عطا کرے اور جسے چاہے ذلت دے دے۔ حقیقی عزت ظاہر ہے کہ وہ ہوگی جو اللہ رب العزت کی جانب سے عطا کی جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر کوئی کسی عزت کا گمان رکھتا ہے تو وہ محض جہالت اور گمراہی ہے۔ حقیقی عزت حاصل کرنے کا راستہ یہ ہے کہ ہم عزت والے کے قریب ہوں، اور اصل ذلت یہ ہے کہ اس سے دور ہو جائیں۔ حقیقی عزت یہ ہے کہ ہم اپنی تمام حاجات ما سوا اللہ رب العزت سے منقطع کر لیں، اور اصل ذلت یہ ہے کہ ہم بندوں کے محتاج بنے رہیں۔ جو کوئی عزت چاہتا ہے تو وہ یہ جان لے کہ عزت ساری کی ساری اللہ رب العزت ہی کے پاس ہے۔ جو لوگ مخلوق سے بے نیاز ہو جاتے ہیں وہی حقیقی عزت کے مستحق ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے اللہ رب العزت کے باقی افراد کو ظاہری عزت حاصل ہو جاتی ہے، مگر یہ محض عارضی اور وقتی صورتحال ہوتی ہے، اور ایسی عزت کا گمان محض نفس کا دھوکہ اور غرور ہوتا ہے۔ یہ حالت عموماً اللہ رب العزت کی جانب سے استدراج اور مہلت ہوتی ہے، اور بالآخر انسان کے لیے بڑے وبال اور مصیبت کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے۔ بعض صالحین فرماتے ہیں کہ المعز جل جلالہ وہ ذات ہے جس نے اپنی حفاظت کے ذریعے اپنے دوستوں کو اعزاز بخشا، پھر اپنی رحمت سے ان کو بخش دیا، پھر ان کو اپنے معزز گھر یعنی جنت الفردوس میں منتقل فرما دے گا، اور انہیں اپنے دیدار و زیارت سے نوازے گا۔ اور المذل جل جلالہ وہ ہے جس نے اپنے دشمنوں کو اپنی معرفت سے محروم رکھ کر اور اپنی مخالفت میں ڈال کر ذلیل فرما دیا، پھر ان کو اپنے عقوبت خانہ یعنی جہنم میں منتقل فرما دے گا، اور انہیں وہاں چھوڑ کر اور اپنے سے دور رکھ کر رسوا کر دے گا۔ بحوالہ شرح طیبی کتاب الدعوات باب اسماء اللہ تعالیٰ 31/5۔ عزت و ذلت اللہ رب العزت ہی کی طرف سے ہے۔ المعز جل جلالہ نے انسان کو سب سے زیادہ معزز بنایا، اور ان میں بھی عزت کے اعتبار سے بے شمار درجات ہیں۔ سب سے زیادہ عزت کا درجہ اللہ رب العزت کے نزدیک متقی شخص کا ہے، یعنی اس کا جو گناہوں سے بچنے والا ہے۔ اللہ رب العزت کے فرمان کا ترجمہ ہے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک تم میں سے باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ رب العزت سے ڈرنے والا ہے۔ یہ آیت فتح مکہ کے موقع پر اس وقت نازل ہوئی جب کہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو اذان کا حکم دیا، تو قریش مکہ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے ان میں سے ایک نے کہا کہ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ ان کے والد پہلے ہی وفات پا گئے، ان کو یہ روز بد دیکھنا نہیں پڑا۔ اور حارث ابن حشام نے کہا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کالے کوے کے سوا کوئی آدمی نہیں ملا کہ جو مسجد حرام میں اذان دے؟
ابو سفیان بولے کہ وہ کچھ نہیں کہتا کیونکہ اسے خطرہ ہے کہ وہ کچھ کہے گا تو آسمانوں کا مالک ان کو خبر کر دے گا۔ چنانچہ جبریل امین تشریف لائے اور وہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تمام گفتگو کی اطلاع دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بلا کر پوچھا کہ تم نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے اقرار کر لیا۔ اسی پر یہ آیت نازل ہوئی جس نے بتلایا کہ فخر و عزت کی چیز در حقیقت ایمان اور تقویٰ ہے جس سے تم لوگ خالی ہو، اور سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ آراستہ ہیں، اس لیے وہ تم سے افضل و اشرف ہیں۔ بحوالہ معارف القرآن 124/8۔ لفظ تقویٰ کے اصلی اور لغوی معنی بچنے کے ہیں۔ اصطلاح میں گناہوں سے بچنے کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں تقویٰ کے فضائل و برکات کا خلاصہ 5 چیزیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ اول، اللہ رب العزت گناہوں سے بچنے والے شخص کے لیے دنیا و آخرت کے مصائب و مشکلات سے نجات کا راستہ نکال دیتا ہے۔ دوم، اس کے لیے رزق کے ایسے دروازے کھول دیتا ہے جن کی طرف اس کا دھیان بھی نہیں جاتا۔ سوم، اللہ رب العزت اس کے سب کاموں میں آسانی پیدا فرماتا ہے۔ چہارم، اس کے گناہوں کا کفارہ فرما دیتا ہے۔ پنجم، اور اس کا اجر بڑھا دیتا ہے۔ بحوالہ معارف القرآن 486/8۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ فتح مکہ کے روز رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر طواف فرمایا تاکہ سب لوگ دیکھ سکیں۔ طواف سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا جس کا ترجمہ ہے کہ اے لوگو، یقیناً اللہ رب العزت نے فخر جاہلیت کو اور اپنے آباء و اجداد پر تکبر کو تم سے دور کر دیا۔ اب تمام انسانوں کی صرف 2 اقسام ہے۔ اول، نیک اور متقی، وہ اللہ رب العزت کے نزدیک شریف اور محترم ہے۔ دوم، فاجر شقی، وہ اللہ رب العزت کے نزدیک ذلیل و حقیر ہے۔ اور لوگ سب کے سب سیدنا آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں، اور اللہ رب العزت نے آدم صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹی سے پیدا کیا۔ اس کے بعد اس آیت کی تلاوت فرمائی جو اوپر مذکور ہے۔ بحوالہ ترمذی 162/63۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دنیا کے لوگوں کے نزدیک عزت مال و دولت کا نام ہے اور اللہ رب العزت کے نزدیک تقویٰ کا۔ حق تعالیٰ نے اگرچہ سب انسانوں کو ایک ہی باپ اور ماں سے پیدا کر کے سب کو بھائی بھائی بنا دیا ہے، مگر پھر اس کی تقسیم مختلف قوموں قبیلوں میں جو حق تعالیٰ ہی نے فرمائی ہے۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ لوگوں کو تعارف اور شناخت آسان ہو جائے۔ مثلاً ایک نام کے 2 شخص ہیں تو خاندان کے تفاوت سے ان میں امتیاز ہو سکتا ہے، اور اس سے دور اور قریب کے رشتوں کا علم ہو سکتا ہے، اور نسبی قربت و بعد کی مقدار پر ان کے حقوق شرعیہ ادا کیے جاتے ہیں۔ بحوالہ معارف القرآن 125/8۔ اکثر غیبت، طعن و تشنیع اور عیب جوئی کا منشا قبر ہوتا ہے کہ آدمی اپنے کو بڑا اور دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے۔ اس کو بتلاتے ہیں کہ اصل میں انسان کا بڑا یا چھوٹا ہونا، معزز یا حقیر ہونا ذات پات اور خاندان و نسب سے تعلق نہیں رکھتا، بلکہ جو شخص جس قدر نیک خصلت، مؤدب اور پرہیزگار ہوتا ہے اسی قدر المعز جل جلالہ کے یہاں معزز و مکرم ہوتا ہے۔ نسب کی حقیقت تو یہ ہے کہ سارے آدمی ایک مرد اور ایک عورت یعنی آدم و حوا سے کی اولاد ہیں۔ شیخ، سید، پٹھان، مغل، فاروقی، صدیقی، عثمانی، علوی، خالدی، انصاری، سب کا سلسلہ آدم و حوا پر ختم ہوتا ہے۔ یہ ذاتیں اور خاندان اللہ رب العزت نے محض تعارف اور شناخت کے لیے مقرر کیے ہیں۔ بلا شبہ جس کو حق تعالیٰ
کسی شریف اور بزرگ و معزز گھرانے میں پیدا کر دے وہ ایک محبوب شرف ہے، جیسے کسی کو خوبصورت بنا دیا جائے، لیکن یہ چیز ناز اور فخر کرنے کے لائق نہیں کہ اسی کو معیار کمال اور فضیلت ٹھہرا لیا جائے اور دوسروں کو حقیر سمجھا جائے۔ ہاں البتہ شکر ضرور کرنا چاہیے کہ اس نے بلا اختیار و کسب ہم کو یہ نعمت مرحمت فرمائی۔ شکر میں یہ بھی داخل ہے کہ غرور و تفاخر سے باز رہے اور اس نعمت کو اخلاق کے بد اور بری خصلتوں سے خراب نہ ہونے دے۔ بہرحال بزرگی، شرف اور فضیلت و عزت کا اصلی معیار نسب نہیں، تقویٰ و طہارت ہے۔ بحوالہ تفسیر عثمانی صفحہ 686۔ یاد رکھو، جو شخص اسلام پر عمل کرنے کے لیے ہمت کر کے اپنی کمر باندھ لیتا ہے، وہی شخص دنیا سے اپنی عزت بھی کراتا ہے۔ عزت در حقیقت اسلام کو چھوڑنے میں نہیں بلکہ اسلام کو اختیار کرنے میں ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا، جس کا ترجمہ ہے کہ ہم ایک ذلیل قوم تھے، اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام کی بدولت عزت عطا فرمائی۔ جب بھی ہم عزت کسی اور چیز میں تلاش کریں گے تو اللہ رب العزت ہمیں ذلیل کر دے گا۔ بحوالہ حیات الصحابہ۔ مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اپنے وعظ میں فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے کہ آپ کے ایک بزرگ نے ایک سچا واقعہ سنایا جو بڑی عبرت کا واقعہ ہے۔ وہ یہ کہ ان کے ایک دوست لندن میں تھے اور کسی ملازمت کی تلاش میں تھے۔ ملازمت کے لیے ایک جگہ انٹرویو دینے کے لیے گئے۔ اس وقت ان کے چہرے پر داڑھی تھی۔ جو شخص انٹرویو لے رہا تھا اس نے کہا کہ داڑھی کے ساتھ یہاں کام کرنا مشکل ہے، اس لیے یہ داڑھی ختم کرنی ہوگی۔ اب یہ بڑے پریشان ہوئے کہ وہ اپنی داڑھی ختم کرے کہ نہ کرے۔ اس وقت تو وہ واپس چلے آئے اور 2-3 روز تک دوسری جگہوں پر ملازمت تلاش کرتے رہے اور کشمکش میں مبتلا رہے۔ دوسری ملازمت مل نہیں رہی تھی اور بے روزگار اور پریشان بھی تھے۔ آخر میں فیصلہ کر لیا کہ چلو داڑھی کٹوا دیتے ہیں تاکہ ملازمت تو مل جائے۔ چنانچہ داڑھی کٹوا دی اور اسی جگہ ملازمت کے لیے پہنچ گئے۔ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے پوچھا کیسے آنا ہوا۔ انہوں نے جواب دیا کہ آپ نے کہا تھا کہ یہ داڑھی کٹوا دو تو بہتر ملازمت مل جائے گی، تو وہ داڑھی کٹوا کر آیا ہے۔ اس نے پوچھا کہ آپ مسلمان ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ اس نے پھر پوچھا کہ آپ اس داڑھی کو ضروری سمجھتے تھے یا غیر ضروری سمجھتے تھے؟ جواب دیا کہ وہ اس کو ضروری سمجھتا تھا اور اس وجہ سے رکھی تھی۔ اس نے کہا کہ جب آپ جانتے تھے کہ اللہ رب العزت کا حکم ہے اور اللہ رب العزت کے حکم کے تحت رکھی تھی، اور اب آپ نے صرف اس کے کہنے کی وجہ سے اللہ رب العزت کے حکم کو چھوڑ دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ رب العزت کے وفادار نہیں، اور جو شخص اپنے اللہ رب العزت کا وفادار نہ ہو وہ اپنے افسر کا بھی وفادار نہیں ہو سکتا، لہٰذا اب وہ آپ کو ملازمت پر رکھنے سے معذور ہے۔ یہ تو وہی مثال ہو گئی خسر الدنیا والآخرہ، یعنی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی۔ صرف داڑھی نہیں بلکہ اللہ رب العزت کے جتنے احکام ہیں ان میں کسی کو یہ سوچ کر چھوڑنا کہ لوگ اس کا مذاق اڑائیں گے، یہ بسا اوقات دنیا و آخرت دونوں کی تباہی کا سبب بن جاتا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته عمدا او خطاء سرا او علانیۃ واتوب الیہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.